السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لقمان شاہ اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر مرزا افریدی صاحب موجود ہیں۔ افریدی صاحب یہ بتائیں، مجھے کچھ پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے تنگ نظر آ رہی ہے، کمیٹیوں سے بھی استعفے دیا، پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے اپنا پارلیمنٹ لگانے کا اعلان کیا۔ یہ کیوں اتنے تنگ کیوں ہیں آپ لوگ پارلیمانی نظام سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس نظام سے فارم 47 سے ٹھیک ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی ڈیسیجن ہے کہ آپ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں اور اپنے لائے عمل طے کریں کہ کیا کرنا ہے۔ تو ہماری ساری پارٹی کے جو نیشنل اسمبلی کے ہیں انہوں نے سب کمیٹیوں سے استعفے دے دیے، چیئرمین شپ بھی چھوڑ دی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے، کل میں گیا ہوا تھا اڈیالہ جیل۔ اچھا، میں کل کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ کل میں وہاں گیا، اتنے زیادہ کوئی پولیس آئی ہوئی تھی، اتنے زیادہ کوئی وہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا ہم لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ بھائی ہم پرامن گئے ہوئے تھے، ہم نے باہر بیٹھنا تھا، خان صاحب کے لیے بیٹھنا تھا، یہ جیتی کے لیے بیٹھنا تھا، ٹھیک ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو تب تو 20-20 30-30 لوگ جاتے تھے۔ ابھی جب خان صاحب جیل میں ہیں تو ہمیں تو چھوڑیں، ہم تو ورکر ہیں، ان کے فیملی کے ممبر کو بھی نہیں جانے دے رہے۔ تو ایسے انہوں نے کیا ایسے جرم کیا ہے کہ وہ ان کو اپنے فیملی سے بھی نہیں ملنے دے رہے؟ نہیں، یہ استعفوں کا عمل آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہے، صوبائی اسمبلی سے پی ٹی آئی نکل گئی تھی، قومی اسمبلی سے، اس کا آپ لوگوں کو نقصان ہوا تھا۔ تو اب اس نظام سے آپ آہستہ آہستہ باہر جا رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پھر ایک دفعہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ماضی کی کچھ غلطیاں تو ہے، ہم نے کی ہیں، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا بھی ہے اسے۔ وہ بائیکاٹ پہ پرویز الہی صاحب کا ایک معروف جملہ بھی آیا تھا، تو وہ بائیکاٹ آپ نہیں سمجھتے؟ میں دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ آپ لوگ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بات سنیں، ہمیں تو ویسے بھی ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو ابھی ہمارے کتنے ایم پی ایز، کتنے ایم این ایز، کتنے سینیٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اس تعداد سے جا رہے ہو تو ہم استعفوں سے پہلے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ یعنی آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی راستہ چھوڑ دیں؟ تو جتنے نظام تنگ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اس گورنمنٹ ہم پہ کر رہی ہے، کتنے ہمارے لوگوں کو پکڑ رہی ہے، کتنے ہمارے ورکرز کو پکڑ رہے ہیں، کتنے ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، آپ خود بتائیں کہ کیا اس نظام میں بیٹھنا صحیح ہے؟ تو قومی یہ اسمبلی سے استعفوں پر بھی غور ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ مجھے نہیں پتا کہ اس بارے میں کوئی رائے یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ سینٹ سے نہیں، اس کوئی؟ بارے میں بھی نہیں ہوئی، اس بارے میں بھی نہیں ہوئی۔ آپ جو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ ایسے درست سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ٹائم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں خان صاحب کا یہ بائیکاٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے خان صاحب ہی کرتے ہیں، ہم ورکر ہیں، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا، پنجاب میں پی ٹی آئی کی بحالی کے لیے، پی ٹی آئی کے دوبارہ عروج کے لیے کیا کچھ حکمت عملی ہے؟ کیونکہ آپ لاہور گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کر کیا رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں، ابھی جب سی ایم صاحب لاہور آئے تھے اور سارے ایم پی ایز، ایم این ایز آئے ہوئے تھے، آپ کے سارے، فارم ہاؤس پہ؟ بالکل میرے فارم ہاؤس پہ جو بڑا ہائی لائٹ بھی ہوا تھا کہ بالکل۔ آپ کے فارم ہاؤس پہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بھائی میرے مہمان ہیں، سی ایم ہے میرا، اگر میرا لاہور میں بھی گھر ہے تو میرے گھر آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ سکتے؟ میں سی ایم ہاؤس میں جاتا ہوں، میں بلوچستان بھی جاتا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں، اس میں کوئی بری بات لیکن تھوڑی ہے۔ آپ اکیلے جاتے ہیں نا، آپ کے گھر تو پورا لاؤ لشکر آیا تھا نا، کے پی کے سے، مرکز سے، ہر دیکھیں، جگہ سے پارلیمنٹ۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے لاہور آنا ہے، میں نے کہا سو ویلکم، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرا چیف منسٹر صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، میرے ممبر پارلیمنٹ میرے پاس آ رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اور پارٹی کی قیادت یا پارٹی کے لوگ آپ کے پاس آ جائیں، اس کو آپ ویلکم کرو۔ نہیں، اعتراض تو آپ کی پارٹی سے ہوا تھا، پنجاب کی قیادت کو آپ لوگوں نے وہاں پہ دیکھیں، ہر مدعو نہیں پارٹی کیا تھا۔ میں ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی غلط اور صحیح نہیں کہہ سکتا، ٹھیک۔ لیکن ہر پارٹی میں ہر ورکرز کی ایک رائے ہوتی ہے، جس نے جو رائے دینی تھی وہ دے دی۔ عمران خان صاحب کو کتنے عرصے بعد آپ رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا ابھی ان کا امتحان ہے مزید؟ دیکھیں، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات طے ہو جائیں، یہ ساری چیز ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ 2 سال سے خان صاحب جیل میں ہیں، ہر کیس میں بری ہو رہے ہیں، ہر کیس میں بری ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ان کے اوپر الزامات تھے، ابھی تک تو کوئی ایسے الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکلی وکٹیمائزیشن ہے نا، یہ ہر دور میں ہوتی ہے اور ہر دور میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
ہمارے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ہم نے کسی کو اس طرح قیدی نہیں بنایا تھا، نہ ہم نے کسی کے ساتھ اس طرح کا بد اخلاقی کا کوئی ثبوت دیا تھا. پرسوں علیمہ باجی کے اوپر، اپا کے اوپر انڈے پھینکے گئے، ٹھیک ہے. کتنی گری ہوئی بات ہے، کہ اخلاق سے بھی گری ہوئی بات ہے کہ خواتین کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. میں سمجھتا دیکھیں ہوں اس کہ کی تو سب نے مذمت کی، لیکن اس کے بدلے میں صحافیوں پر تشدد ٹھیک ہے ویسے. دیکھیں جو ہو رہا ہے نا اچھا نہیں ہو رہا ہر طرف. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے پولیٹیکلی، ٹھیک ہے. اگر ہم اپوزیشن میں ہے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ وقت بدلنے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. کل پھر ہماری گورنمنٹ آئے گی، پھر ہم اقتدار میں ہوں گے، پھر کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. خان صاحب بے گناہ ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے پارٹی کے ورکرز کو اور ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو، وہ بے گناہ ہیں. ابھی ایسے بے گناہ لوگوں کو، میرا لیڈر اپوزیشن شبلی فراز صاحب کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، وہاں پہ تھے بھی نہیں، ٹھیک ہے. سزا ہو گئی، کون پوچھے. اچھا سر، ایک آخری سوال میرا، پارٹی کے جو جیل سے باہر قیادت ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی باز گاش چل رہی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود استعفیٰ بھی دے دیا تھا، کہاں تک حقیقت ہے؟ قیادت تبدیل ہو رہی ہے بھائی؟ ابھی تک تو جب تک خان صاحب خود نہیں کہتے نا، اچھا، ہم کسی قیادت کسی کو چینج کرنے کے اس مجاز میں نہیں ہے. چلیں، تھینک یو مرزا صاحب.